اوکے گائز، آج کوئی میری ٹوٹی پھوٹی پنجابی میں اپنی انٹرو نہیں کرنے والی، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کو میرے چینل میں بہت زیادہ سواگت ہے۔ میری چینل جو ہے تنو والی عشق، اس میں۔ اور گائز کنگریچولیشنس، ہم لوگ بن کے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کنگریچولیٹ می۔ اور تم لوگوں کو بھی بہت زیادہ تھینک یو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے۔ اور بہت خوش ہوں میں کہ مجھے 1000 لوگ پہچانتے ہیں یا پھر سنتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے میرے لیے، جو کہ میں ریئل لائف میں ایک دم ہی اکیلی ہوں۔ اکیلی مینس میں کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی، تو اس جگہ سے میرے ساتھ 1000 لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے، لٹرلی میرے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ تو آپ سب لوگوں کو میری طرف سے بہت زیادہ پیار کہ آپ لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ تھینک یو مائی سبسکرائبرس، تھینک یو۔ اور اس سے زیادہ میں کیا ہی بولوں، کیونکہ میں دل سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ ابھی خوشی مجھ سے ظاہر نہیں ہو پا رہی، تو اپنی تنو کو پیار ایسے ہی کرتے رہو، میرے ساتھ بنے رہو، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم چلتے ہیں ہماری اسٹوری کی طرف، جو کہ ہم نے پچھلے پارٹ میں کیا ہی دیکھا تھا کہ ہماری سومیہ وہ خود سے سٹینڈ لی تھی اپنے پیار کے لیے۔ اپنے پاپا سے وہ جھگڑ گئی تھی کہ نہیں جانا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ، نہیں رہنا مجھے آکاش کے ساتھ، مجھے تو میری ودھی کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے خوشیاں ملتی ہیں، اور میں اس کے ساتھ خوش ہوں، میں اس سے پیار کرتی ہوں۔ تو کرپیا کر کے آپ پھر سے میری زندگی میں یہ بات لے کے مت آنا۔ اور اس کی یہ سارے کنفیشن سے جو آکاش ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ بھائی یہ بندی میرے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، یہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گی، میں اس کو کھو چکی ہوں، میں اس کی رسپیکٹ کر نہیں پائی، اور میں اس کو جتنا پیار دینا تھا وہ نہیں دے پائی، اس کی سمان میں کر نہیں پایا۔ اور وہ چیزوں کو ایسے ہوتے ہیں نا کہ کر بھی گھوٹ پی جانا، وہ سومیہ کی باتوں کو ویسے ہی پی جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ اور سومیہ کی پاپا اور اس کے بھائی وہ سبھی وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ چلو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹا، سومیہ کی بھائی اور پاپا، وہ دونوں تو نکلے تھے غصے میں، اور آکاش نکلا تھا اپنی دل کو ٹوٹ کر، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیوں ہی ٹوٹا، کیونکہ تمہارا دل تو کبھی جڑا ہی نہیں تھا، تو ٹوٹ کیسے گیا؟ ٹھیک ہے چلو بھائی، کوئی نہیں، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اب چلتے ہیں آگے۔ تو سومیہ ان لوگوں کے ساتھ بات کرتے، پھر وہ چلی جاتی ہے اپنے روم میں، اور جو ودھی ہے وہ بیٹھ کر رو رہی تھی کہ یہ سومیہ نے کیا کر دیا ہے، کہ اپنی فیملی سے ہی پورا دشمنی لے لی ہے اس نے، کیونکہ وہاں پر ماحول اتنا انٹینس ہو چکا تھا، اتنا گرما گرمی کا ماحول بن چکا تھا کہ کیا ہی بتائے۔ اور سومیہ روم میں جا کے وہ دروازہ بند کر کے وہ رو رہی تھی۔ obvious سی بات ہے بھائی، اب بیٹیاں اپنے پاپا سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہیں کہ اپنی ممی تک کو پیچھے چھوڑ دیں گی کہ آپ تھوڑی دیر ٹھہرو، میرے پاپا میرے لیے آگے ہیں۔ تو وہ اپنے پاپا سے اتنا زیادہ پیار کرتی تھی، obvious سی بات ہے، سب بیٹیاں ہی اپنے پاپا کو پیار کرتی ہیں۔ اور جو بیٹی اپنی باپ سے اتنا زیادہ روڈ بیہیو کبھی کی ہی نہیں تھی، وہ پاپا بھی اس کی بات مانتے تھے، وہ بھی اپنی پاپا کی بات مانتی تھی، تو روڈ ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور آج اس نے جو بیہیویئر کیا ہے اس کے پاپا کے ساتھ، وہ تو تھوڑا بہت زیادہ ہی ایکسٹریم ہو چکا تھا، کہ یہ بیہیویئر تو اس کے پاپا نے بھی شاید ایکسپیکٹ کیا نہیں ہوگا، شاید ان کی بیٹی ان سے یہ والی حرکتیں یہ والی بیہیو کریں گی۔ اور سومیہ وہاں پر بہت زیادہ رو رہی تھی، اور ادھر ودھی ٹینشن میں آ گئی تھی کہ اب ہوگا کیا، کیونکہ فیملی کو دیکھو، تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ الگ بات ہے، اگر چیزیں فیملی تک چلے جاتے ہیں تو بات بگڑ بھی سکتی ہے اور سنور بھی سکتی ہے، پر یہاں پر دیکھ کر نہیں لگ رہا تھا کہ یہاں پر بات
سنور جائے گی، کیونکہ وہ نکلے ہی تھے غصے میں اور سومیا نے بیہیو بھی تھوڑا زیادہ روڈ کر دیا تھا. تو وہ لوگ وہاں پر بیٹھ کے سوچ رہے تھے اور یہ بہت دیر تک وہاں پر گمسم بیٹھے ہوئے تھے. سب لوگ ایک دم چپ ہو چکے تھے کیونکہ ایکچولی میں بھائی ہو گیا تھا کانڈ. وہ کرم کرنے گئی تھی، کانڈ کر کے اپنے روم میں چلی گئی. اور ایسے کرتے گئے تھے، ان کی جو صبح کی چیز تھی وہ جا کے ٹھہرتی ہے ایک دم کیا ہی بولے، شام کی وقت ہو چکی تھی. وہاں پر سارے لوگ اتنے گمبھیر سچویشن میں بیٹھے ہوئے تھے. تبھی جو سومیا ہے وہ نکلتی ہے روم سے اور اس کی جو آنکھیں تھے وہ سوج چکی تھی کیونکہ بہت زیادہ روئی تھی. اس کی منہ سوج چکی تھی ڈیو ٹو رونے سے. اور اس کو دیکھ کے ہی جو سارے لوگ ہیں وہ چپ ہو گئے تھے کیونکہ تنو تریشا ان کی تو بھائی پھٹ فلاور ہو چکی تھی کہ یہ بندی جو اتنی چپ چپ رہتی ہے، کیونکہ تنو نے بہت زیادہ ہی اس کے ساتھ بیہیو کر لیا تھا کہ ہر بات میں ہی دوش دینا کہ تمہاری وجہ سے ودھی دیدی کا زندگی یہ حال ہے. تو اس جگہ سے اس کو ایسے دیکھنا، ایسے شیرنی کی طرح دیکھنا تنو کے لیے بھی تھوڑا وہ تھا کہ نہیں اس کے ساتھ تو پنگا نہیں لے جا سکتا. اور وہی ہو رہا تھا. وہ بھی ڈر چکی تھی، وہ ایکچولی وہ ڈر گئی تھی. اور جو ترشنا تھی وہ تھوڑا سا سمجھ رہی تھی کہ ہاں بھائی اس کو بھی تھوڑا سا تو درد ہوا ہے. اور ابھی وہ بھی وہ کانفیڈینس میں تھی کہ اب میری بہن کو وہ تکلیف تو نہیں دے گی، کیونکہ اس نے جیسے سٹینڈ لیا سب نے ہی دیکھا تھا. اور پریا، ریچا وہ لوگ ٹینشن میں تھے ودھی کو لے کر، سومیا کی فیملی کو لے کر، کیونکہ پاپا ہے بھائی وہ اگر ایسے بیہیو لے کر جائیں گے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس کی ودھی کی فیملی کو پتہ چل گیا، جو کہ ودھی کی مما کو اگر پتہ چل گیا، وہ تو اس کی گردن ہی الگ کر دیں گے کہ کیا کیسے تم نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا، اور کر کے بھی تم نے آ کیسے گئی تمہارے بیٹی کو لے کر میری بیٹی کی زندگی میں. دیکھو چیزیں تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اب تو میں مانوں گی ہی نہیں کہ میں جیسے سماج کو دیکھتی ہوں ویسا سماج ہے ہی نہیں. اب تو یہ میں نے ماننا ہی بند کر دیا میرے بغل والی گھر کو دیکھنے کے بعد. ویسے اس چیز سے یاد آیا کہ جو بہن اس کی رو رہی تھی کہ اس کی بھی بہن ہو چکی ہے پھر سے، وہ ابھی میں نے جو جتنا ان کی باتوں سے سنا، جتنا محسوس کیا کہ وہ دونوں بہن اب نارمل ہے. وہ بہن کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، تھوڑا بہت بات بھی کر لیتے ہیں. پر ہاں شاید یہ انٹینس ان کا ریئیکشن تھا کہ وہ بیٹھے ہی تھے کہ ان کی بھائی ہوگی پر آ گئی بہن، اس لیے ان کا ایموشن تھوڑا سا پھٹ پڑا. اب کیا ہی کرے بھائی، وہ بھی تو بچے ہی ہیں، ایکسپیکٹیشن لگا لیے تھے اپنی ماں سے تو ٹھیک ہے. پر پاپا کی اور ممی کی حال میں ابھی نہیں جانتی، ان کی بارے میں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بول سکتے ہیں کہ بہنیں تو سدھر گئی ہیں، بہنیں نے بہن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے تو ممی پاپا بھی ایکسیپٹ کر ہی لیں گے. یہ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ بچے ہیں بھائی، جتنی بھی بول لو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. تو چلو. اور جو سومیا ہے وہ روم سے نکلتی ہے، اب کسی سے نظریں ملا کے وہ بات کر نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھیں پھولی ہوئی تھی. تو وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نہیں دیکھوں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی مجھے نہیں دیکھیں گے. ہوتا ہے نا کہ میں نہیں دیکھ رہی اس کا مطلب کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ایسا سوچ رہی تھی. اور وہ سب کو بول رہی تھی کہ آپ لوگوں کو کھانا نہیں کھانا ہے کیا، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو اور مجھے بلایا کیوں نہیں اب تک. مجھے لگا کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا. تو وہ لوگ بھی اس کو فیلنگ کو سمجھ رہے تھے کہ بندی نے اپنے پاپا کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیا جو کہ وہ کرتی نہیں، اور ابھی وہ تھوڑا سا آکورڈ فیل بھی کر رہی ہے. تو اس کو اور کچھ نہیں بولتے، یہ جو بول رہی ہے اس میں ہی ہم راضی ہو جاتے ہیں. تو جو پریا اور ریچا ہے وہ بھی بولتے ہیں ہاں وہ ایکچولی کیا ہے نا، ہم بات کر رہے تھے آفس سے ریلیٹڈ، کچھ نیو پروجیکٹ آ چکا ہے وہ لے کے بات کر رہے ہیں. ہمیں یاد ہی نہیں رہا اور ہم کو لگا کہ تم سو گئی ہوگی اس لیے ڈسٹرب بھی نہیں کیا، اور ہمیں کام تھا نا تو اس وجہ سے. تو وہ بولتی کہ ہاں ٹھیک ہے کھانے کو آ جاؤ. اور جو سرونٹس ہے وہ کھانا تو انہوں نے بنا لیا تھا، پر وہی ہے نا کہ ان کو ہمت بھی نہیں ہو پا رہی تھی کہ ان کو جا کے بولے، کیونکہ پورے گھر کے سب نے دیکھا تھا ہوا کیا ہے. اور وہی ہوتا ہے
وہ لوگ کھانے کو تو بیٹھتے ہیں، جو سومیا ہے وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے سارا کام کر رہی تھی، کسی سے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں، صرف کھانا پروس رہی تھی، خود بھی بیٹھ گئی تھی، کھانا خود بھی کھا رہی تھی، ونیا کو بھی کھلا رہی تھی، اور ونیا بھی چپ، کیونکہ بھائی سب کی چہرہ اتنا لٹکی ہوئی تھی نا کہ کیا ہی بتائے۔ اور یہاں پر ماحول ایسے ہی چل رہا تھا، لائک بول سکتے ہو کہ 2-3 دن تک جو ہے وہ سب لوگ چپ، ایک دم چپ۔ سومیا کچھ بات نہیں کر رہی تھی، ریچا اور پریا کو اتنی ہمت نہیں مل رہی تھی کہ گھر میں کچھ بول دیا، کہ کیسے ہی بول سکتے ہیں بھائی، ایک فیملی ٹوٹ رہی ہے، بول سکتے ہو وہاں پر کیا ہی کوئی بولے گا۔ جو ودھی ہے اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی جا کے اس سے بات کرے، کیا ہی بات کر لے گی وہ سارے لوگ یہاں پر چپ چاپ رہتے تھے۔ ایسا مان سکتے ہو کہ سومیا گھر سے روم سے نکالتی ہے، اپنا جو دن چریا ہے وہ پراپر فلفل کرتی ہے، اٹھ کے پوجا کرنا، پھر گھر کے سب کے لیے ناشتہ وغیرہ، گھر کا دھیان رکھنا، سب کا خیال رکھنا، سب کچھ کرتی ہے، پر چپ، ایک دم چپ، کہ زیادہ بات نہیں کرتی۔ کوئی اگر اس کو کچھ پوچھ لیا تو وہ بتا دے گی، پر خود سے جا کے جو باتیں وغیرہ کرتی تھی ودھی کے ساتھ، جو اس نے تھوڑا تھوڑا کیوٹ کیوٹ اس کے مومنٹ بن رہے تھے، وہ بھی اب بند ہو چکے تھے، لائک وہ چپ ہی تھی۔ اب ودھی جو ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا لائک ایسا ہوتا نا کہ اس کو بھی جا کے اس سے بات کرنے میں تھوڑا اب جھجک ہو رہی تھی، کہ اگر میں اس کو جا کے کچھ بولوں گی، وہ پھر سے وہی یاد کرنے لگے گی کہ اس کے پاپا کے ساتھ اس نے کیا کیا، کیونکہ بات اس سے ہی تو ریلیٹڈ ہے۔ ویسے بھی جو سومیا ہے وہ تو مس کر ہی رہی تھی اپنا جو اس نے کیا، اس سے تو اس کا ریگریٹ چل ہی رہا تھا کہ کیسے کر لیا میں نے اپنے باپ کے ساتھ ایسے بہیو، اور ایسے ہی چل رہا تھا۔ اور ادھر اس کی پاپا، لائک سومیا کے پاپا، وہ سوچ رہے تھے کہ لائک ان کا بھڑاس کہاں پہ نکلے گا، کیسے وہ اپنی دل کو ٹھنڈک پہنچائیں گے، کہ سومیا کو کیسے گھر پہ لائیں گے، وہی وہ سوچ رہے تھے کہ ایسا رشتہ میں کیسے مان لوں کہ 2 لڑکیاں ایک ساتھ، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ کہ اب جب ان کا تھا وہ تو ایسے لوگوں کو بہت زیادہ کیا، بہت کم پتا تھا لوگوں کو، تو شاید جو کرتے تھے ان کو ہی پتا ہوگا کہ میں نے پیار کیا، مجھے پتا ہے کہ 2 لڑکیاں بھی پیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ تو بہت ہی کیا ہی بتاؤ، کنزرویٹو فیملی سے ہے، یہاں سے کیا ہی ایکسپیکٹ وہ کر سکتے ہیں۔ ان کا تو خون سوار تھا اپنی سر میں، کہ ایسا وہ کر کے سی لیتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہی چیز ایک لڑکا ہوتا تو بھی مان لیا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اس نے اس کو دھوکا دیا تو وہ کسی اور سے پیار کرنے لگ گئی، پیار کر ہی سکتے ہیں، پر لڑکی لڑکی کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ یہی چیز ان کو بہت زیادہ کھائی جا رہی تھی۔ اور انہوں نے تو اپنی وائف کو، پھر جو شبھ بھیا کی پتنی کو، اور جو سومیا اور شبھ بھیا کی چھوٹی بھائی ہے، اس کا نام میں بھول گئی، ان سے بول ہی دیا تھا کہ سومیا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھے گا۔ اور جو آکاش ہے وہ کچھ نہیں بولا تھا ان کو، وہ صرف یہی بول کے چلا گیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اب جاتی ہوں، سومیا نے جو کیا وہ تو کر ہی لیا، وہ کٹ لیتا ہے چیزوں سے۔ اور ادھر ان کا خون جل رہا تھا کہ میری بیٹی ایسے کیسے ہو سکتی ہے، وہ ایسے گندی حرکتیں وہ کیسے کر سکتی ہے۔ اور جو سومیا کی ممی، وہ تو بھائی رونا دھونا کیا ہی مچا رہی تھی، کہ ایک طرف ان کی جو پتی ہے وہ اپنی بیٹی کو لائک آنکھوں سے ان کو آگ برسا رہے تھے، اتنا ان کو غصہ چڑھا گیا تھا۔ اور جو شبھ بھیا کی پتنی کے اوپر شبھ بھیا اپنا غصہ ظاہر کر رہے تھے کہ تم کو جب تم گئی تھی تم کو نہیں پتا چلا تھا کہ تم اس کو سمجھا بجھا کے کیوں نہیں لائی؟ پر وہ کیا کرے بھائی، ان کو تو بھی سومیا نے اپنی منہ کے اوپر ان کو جواب دے دیا تھا کہ میں نہیں جانے والی، وہ کیا کر لیتی؟ گئی تو تمہارے ممی بھی تھی ان کے ساتھ، تو انہوں نے تو بھی نہیں لا پائے نا۔ تو ان کی گھر کی بھی شانتی بھنگ ہو چکی تھی، ان کے گھر کی بھی شانتی بھنگ ہو چکی تھی۔ اور ادھر جو ہماری ودھی کے مما جی ہے وہ فون کر رہے تھے کہ کیا بات ہے، تم لوگ دونوں بہنیں ہی کوئی کھوج خبر نہیں رکھتے ہو، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ تم تو تھی ہی میری بیٹی ترشنا، وہ تو اچھی تھی، وہ بھی نہیں اب فون کرتی، تمہارے ساتھ مل کے وہ بھی دشت ہو چکی ہے۔ تو جو سومیا کے پاپا ہے نا، وہ دل ہی دل میں یہ سوچ رہے تھے، ایکچولی انہوں نے اپنی بیٹے سے بھی یہ بات ڈسکس کیا تھا کہ چلو
ہم کچھ کر نہیں پائے تو کیا ہی ہے. ودھی کے پاپا کو بول دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی یہ سب کرتی پھر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی ایسا سوچ رہے ہوں گے کہ میرے کو اگر اتنا غصہ آ رہا ہے میری بیٹی کو یہ کرنے میں، یہ کرتے ہوئے دیکھنے میں کہ ایک لڑکی کے ساتھ وہ پیار کر رہی ہے، ان کو بھی تو غصہ آئے گا. اور وہ میری بیٹی نے مجھ سے بول دیا، سب کی بیٹی کو تو وہ نہیں ہے نا کہ وہ اپنے باپ سے جا کے ایسے بھر جائے گی. ایک نہ ایک طرف سے اگر زور پڑے گا تو ٹوٹ ہی جائے گا. اور یہ کیا ہی بات ہوتی ہے کہ لڑکی لڑکی پیار کرتی ہے، یہ تھوڑی نہ کوئی سمجھنے والی چیز ہے. یہ 2 دن کا بھوت ہے جو پریوار کے پریشر میں آ کے اتر جائے گا. وہ یہ سوچ رہے تھے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ بہت ہی مشقت کے بعد کی سومیا کی پاپا وہ ودھی کی مما کو فون کرتے ہیں. آگ انہوں نے صحیح جگہ پہ لگا دیا تھا، تو وہ فون کرتے ہیں کیونکہ ان کی دوست ہیں تو سمجھ ہی سکتے ہو. تو انہوں نے فون نمبر ان کی مینیج کر کے ان کو فون کیا، اور فون کر کے وہ بولے کہ کاجل تم کیسی ہو. تو وہ بھی بولے کہ ہاں میں ٹھیک ہوں. بہت سال بعد وہ بھی تھوڑا ایٹیٹیوڈ میں بات کر رہی تھی کیونکہ بھائی ان کی بیٹی کی زندگی کا سوال تھا اور انہی کی بیٹی کی دوارا یہ چیز ہو کے رکھی ہوئی تھی. تو وہ بھی تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ میں بات کر رہی تھی پر زیادہ دکھا نہیں رہی تھی. وہ بولتے کہ ہاں میں اچھی ہوں، اور تمہاری فیملی اب کیسی ہے، تمہاری بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں. تو وہ بولتے نہیں، میری دونوں بیٹی کی ہی شادی نہیں ہوئی ہے، ایک اپنی بزنس چلا رہی ہے اور دوسری ابھی پڑھائی کر رہی ہے. تو وہ بولتے او اچھا اچھی بات ہے، پر دھیان نہیں رکھتی ہو کیا اپنی بیٹیوں کا، کیونکہ جو حرکتیں وہ کر کے پھیر رہے ہیں یہ تو اچھی گھر کی اولادیں نہیں کرتے. اب بھائی ان کی پیاری بیٹی ودھی کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے، جبکہ ان کی خود کی بیٹی ان کی بیٹی کو دکھ دے کے وہ چلی گئی. یہاں پر تو بہت زیادہ بات کرنا سستا ہی نہیں تھا، پھر بھی وہ بول رہے تو ان کا پارا جو ہے وہ ہائی ہو چکا تھا. تو وہ بولتے کہ ایسا کیوں بول رہے ہو تم، میری بیٹی نے کیا کیا ہے، جو کیا تو تمہاری بیٹی نے کیا ہے نا، بھول گئے. تم کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا نا، کیونکہ تمہاری بیٹی وہ تو نکلی چھپا رستم، سب کچھ کر لیا، میری بیٹی کو ایک دم نچوڑ کے رکھ دیا اور ابھی اس کو ہی چھوڑ کے چلے گئے. اب ان کی سر میں یہ درد ہو رہا ہے کہ بھائی میری بیٹی نے کیا ابھی وہ بول کیا رہی ہے، کیونکہ ان کو تو یہ نہیں پتا تھا نا کہ ودھی کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور وہ ودھی کس حال سے گزری ہے، ودھی اس سے کب سے پیار کرتی ہے. تو بولتے دیکھو کاجل، تم کو میں ایک بات بتا دیتا ہوں، تمہاری بیٹی کا میں کیا ہی بتاؤں، وہ میری بیٹی کو پھنسا کے رکھی ہوئی ہے. اس کی ہستی کھیلتی ایک سنسار تھی، اس سے اس نے ہٹا کے وہ اپنے گھر پہ لے گئے، اور اب وہ یہ بول رہی ہے کہ وہ میری بیٹی سے پیار کرتی ہے. اور میری بیٹی تو اتنی گاؤ ہے کہ وہ بھی اس کی بات میں آ کے وہاں پر رہ رہی ہے، اور ابھی اس نے اپنے پتی کو چھوڑ دیا، اس کی ایک بیٹی ہے، اور وہ بول رہی ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کے ساتھ رکنے والے ہے، اس سے وہ پیار کرتی ہے. دیکھو تم اپنی بیٹی کو سنبھالو، میری بیٹی کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار تھا اور وہ اس کو چھوڑ رہی ہے، اس کو توڑ رہی ہے تمہاری بیٹی کے چکر میں آ کے. او ہو بھائی، جو لگانا تھا انہوں نے تو لگا دیا. سومیا کی پاپا کی یہ ساری پلان نا وہ ہر کوئی کو ہی پتا تھا، جیسے کہ سومیا کی مما کو، اس کے بھیا کو، اس کی چھوٹے بھائی کو، اس کی بھابھی کو. پر سومیا کی مما کا یہ تھا کہ کیسے نہ تیسے میرے بیٹی میرے گھر پر آ جائے. سومیا کے بھیا کا بھی یہی تھا کہ عزت بنے رہے. بھائی یہ تو وہی ہے نا کہ کیسے کوئی لڑکی لڑکے سے پیار کر سکتے ہیں، یہ تو بھائی سوچ کی پرے جیسی چیز ہے. وہ تو ایسا سمجھ رہے تھے کہ اس کو بھوت پکڑ لیا ہے اس کو. تو وہ سارے لوگ ہی یہی چاہ رہے تھے کہ کیسے نہ تیسے اگر وہ نہیں کوئی زبردستی کر پا رہے تو سومیا کی یہ ساری بات جان کے یا پھر ودھی کے یہ سارے بات جان کے ودھی کی فیملی تو کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے ہی. اور جہاں تک ودھی کے پاپا کی بات ہے، وہ تو ایسا کچھ نہیں چاہیں گے کہ ان کی عزت پہ کوئی داغ آئے، کیونکہ وہ بہت ہی رسپیکٹڈ تھے. تو ان ساری چیزوں میں انہوں نے یہ فیصلہ یا پھر بول سکتے ہو یہ والا ٹانگ اٹھایا کہ ان کو ہی بتا دیتے، آگ ان کی گھر میں ہی لگا دیں گے. تو وہ
جا کے ودھی کی مما کون ہی برداشت کرے گا. اگر ان کے گھر میں ودھی آ کے رکتی تو شاید سومیا کی ممی جو ہے وہ ودھی کو گھر سے نکال دیتی یا پھر کچھ کرتی ہی وہ. تو انہوں نے یہ والا کام ودھی کے ساتھ سومیا کے ساتھ کر دیا کہ ودھی کی مما اب جا کے سومیا کو گھر سے نکال دے گی، جبکہ اس کے اوپر اس کی بیٹی بھی تھی. تو ہوتا ہی ہے، ہو بھی سکتا ہے. تو انہوں نے یہ کر کے تو ان کو ٹھنڈک مل گئی تھی. پر سومیا کی بھابھی وہ تھوڑا سا کچھ ہٹ کے سوچ رہی تھی، کیونکہ ان کو سارا چیز ہی پتا تھا اور وہ ہی ایک ماتر انسان یا پھر فیملی ممبر تھی جو کہ آکاش جب سومیا کے ساتھ وہ چیزیں کر رہا تھا تو انہوں نے تھوڑا بہت آواز اٹھایا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ جیسے بھی ہو، اگر ان کی کوئی غلطی ہے بھی تو ایک بار تو معاف کیا ہی جا سکتا ہے. پر ان کی جو پتی تھے شبھ بھیا، انہوں نے ان کو ڈانٹ کے چپ کروا دیا کہ تم چپ رہو، ان ساری باتوں میں اتنا زیادہ تم کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر انہوں نے بھی بولا تھا کہ ہاں بھائی کیسے نہیں بولے، ایک تو میری ننند ہے، دوسری میرے بھیا کی بھابھی بھیا کی وائف بھی ہے، میں کیسے نہ بولوں. میری بھابھی بھی ہے، میری بہن جیسی ہے وہ، میں کیسے نہ بولوں. میری بہن ہوتی تو کیا میں یہ ساری چیز برداشت کر لیتی کیا. تو وہ سومیا کو فون کر کے بولتے ہیں کہ دیکھو سومیا دی، پاپا جی نے یہ کیا ہے، تو اب ودھی کے مما کو بھی یہ ساری چیز پتا ہے. جبکہ ان دونوں کے گھر پہ ان کے گھر پہ اب تک یہی ٹینشن تھا کہ سومیا کے گھر پہ پتہ چل گیا ابھی سارا چیز گرگوبر ہو کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر سے اب ودھی کے پیرنٹس کو بھی پتہ چل گیا. جبکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ودھی کی مما کتنا زیادہ سومیا سے نفرت کرتے ہیں. تو وہ لوگ الگ پریشان، کیونکہ سومیا کو زیادہ ہی پریشانی ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے تو وہ جانتی نہیں تھی کہ کارن کیا ہے ان کی نفرت کا. اب تو اس کو کارن بھی پتہ چل گیا، اور اس کے اوپر اب یہ بول رہے کہ میرے بچی ہے، میں آپ کی بیٹی سے پیار بھی کرتی ہوں. یہ سارے چیز اتنا زیادہ میس اپ ہو چکا تھا کہ وہ اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا تھا. جو سومیا ہے وہ 2 دن چپ کر کے رہی تھی، ابھی اس کا رونا سٹارٹ ہو گیا تھا. وہ ایسا تھا نا کہ وہ اپنی روم کی بالکنی میں بیٹھ کے رو رہی تھی، بہت زیادہ ہی رو رہی تھی. اور رات کی وقت تھی، جو ودھی ہے وہ گھر پہ آتی ہے اور آنکھیں دیکھتی ہے کہ ہر کوئی گھر اتنا نجیب ہے کہ ایک دم شانتی، اس گھر میں کوئی ہے بھی نہیں، بھوت وغیرہ بھی اس گھر میں نہیں رہتے. اور اس کے ساتھ ودھی کے ساتھ پریا اور ریچا بھی تھے اور للی میشا بھی تھے. تو سارے لوگ گھر میں اتنا زیادہ سناٹا، اور جو ونیا ہے اس کو بھی دکھائی نہیں پڑ رہا، نہیں ایک دم خالی خالی سا لگ رہا تھا کہ کیا ہی بھوتیا گھر میں آ چکے ہیں ہم. پر رات بھی ہو چکی تھی. تو سب لوگ بولتے ہیں کہ بھائی شاید ونیا اور سومیا سو چکے ہیں. تو وہ بھی بولتے ہیں کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ لیٹ آئے ہیں. تو وہ لوگ تو اپنے اپنے روم میں چلی جاتے ہیں، اور جو ودھی ہے وہ جاتی ہے اپنی کمرے میں جا کے وہ دیکھتی ہے کہ ہاں ایک سوئی تو ہے بیڈ میں کوئی، اور جو ونیا ہے وہ سوئی ہوئی تھی، اس کے سائڈ میں پلو رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر وہ بلینکٹ اڑا دیا گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ہاں بیڈ میں سویا ہوا ہے کوئی. تو وہ ایک دم دھیمے دھیمے سے چلتی ہے تاکہ کوئی شور ہی نہ ہو اور وہ لوگ اٹھ نہ جائے. تو وہ جا کے اپنا جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ چینج کرتی ہے، اپنی وہ سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتی ہے اور اس کو اپنے منہ میں رکھ کے وہ جلائے گی اور جا رہی تھی بیلکنی میں. تو دیکھتی کیا ہے، جو سومیا ہے وہ نیچے بیٹھ کر وہ رو رہی ہے، اور ایک دم ٹوٹ کے رو رہی ہے. اتنا زیادہ آواز میں نہیں ہو رہا ہے، پر جو سسکنا ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ سسک کے رو رہی تھی. اب یہ دیکھ کے اس کے منہ سے جو سگریٹ اس کے منہ میں تھا وہ تو گر جاتا ہے. وہ جلدی جلدی جا کے سومیا کے پاس بیٹھتی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ ارے ہوا کیا ہے، تم رو کیوں رہی ہو، اور تم تو وہاں پر سو رہی تھی نا، یہاں پر کیسے آ گئی. وہ تھوڑا سا ہائپر ہو جاتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ رو رہی تھی سومیا، کیا ہی بتائے. تو وہ سومیا کو بہت زیادہ شانت کراتی ہے کہ رونا بند کرو، بولو کیا ہوا ہے. تمہاری ممی پاپا نے پھر سے فون کر دیا ہے کیا، ان کو ان کی یاد آ رہی ہے، یا پھر کچھ بھی ہو تو مجھے بتاؤ. تم کو ان کے پاس جانا ہے تو چلو میں لے جا کے تم کو وہاں پر رکھ کے آتی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. تم کو میرے ساتھ رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ممی پاپا کے ساتھ ہی رکو. وہ جو
سمجھ رہی تھی، لائک جو سومیا اور ودھی کے بیچ میں کوئی کانورسیشن اتنا زیادہ ہو نہیں رہی تھی یہ میٹر کو لے کر، تو وہ سمجھ رہی تھی کیا جو سومیا ہے وہ یہاں پر رکنا نہیں چاہتی اس کے ساتھ، وہ اپنی فیملی کو بہت زیادہ مس کر رہی ہے، وہ اپنی ماما پاپا سے دور نہیں رہ پا رہی ہے، تو وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کو جانا ہے، پر وہ ودھی کا اتنا حال ہو چکا تھا برا، 5 سالوں میں اس نے کیا کیا جھیلا ہے، وہ صرف سن کے ہی اس کا دل دہل جاتا تھا کہ اتنا کیسے کوئی پیار کر سکتا ہے ٹوٹ کے، اور پھر اتنا زیادہ اس کے ساتھ برا ہوا، تو وہ سوچ رہی تھی کہ میرے حال کی چیزوں کو سوچ کے وہ رک رہی ہے یہاں پر، لائک اس کے اوپر وہ جو سومیا ہے وہ ترس کھا رہی ہے، یہ چیزیں سوچ رہی تھی وہ، تو ابھی وہ یہی بول رہی تھی کہ جو وہ سوچ رہی تھی وہی سومیا کے سامنے بول رہی تھی کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں رہ سکتی ہوں، مجھے اتنا زیادہ کچھ وہ نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے تم کو پیار کرنے کے لیے، تم کو اگر جانا ہے تو تم جا سکتی ہو۔ اور ودھی جب یہ سارے بات بول رہی تھی اس کو ہی شاید پتا ہوگا کہ اس کی دل چیر کے نکل رہی تھی یہ بات، کیونکہ بھائی 5 سال بعد اس کی پیار اس کے پاس آئی ہے، اور دونوں طرف سے ہی پیار ہے، ابھی دونوں نے ہی یہ مان لیا ہے کہ ہاں بھائی میں پیار کرتی ہوں تم سے، اور اگر اب ان دونوں کا بچھڑنا ہو گیا تو شاید ہی ودھی یہ چیز برداشت کر لے جائے گی، اور وہ صرف بولنے کے لیے بول رہی تھی کہ تم چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے میں رہ لوں گی، پر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا، جس کسی سے بھی ہم پیار کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر ہم رہ لیں، یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، ایک سائیکوپیتھ ہی ہوتا ہے جو یہ کر سکتا ہے، اور سائیکوپیتھ مجھے نہیں لگتا وہ اپنی سائیکو چیزیں وہ کرتا ہی رہتا ہے، تو بہت ہی وہ بھی بول رہی تھی بہت ہی دکھ میں، پر وہ سومیا کو شو نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں دکھ میں ہوں، اگر تم چلی جاؤ گی تو میں بہت زیادہ مجھے پین ہوگا، یہ وہ چاہ ہی نہیں رہی تھی بولنا، اور جو سومیا ہے نا وہ صرف اس کا رونا بند ہو چکا تھا، اس کا رونا اس لیے بند نہیں ہوا تھا کہ ودھی نے اس کو اتنا زیادہ کنسول کر رہی تھی، اس لیے نہیں، وہ یہ دیکھ کر شاکڈ ہو رہی تھی کہ یہ پھر سے اپنی پیار کو جانے دینے کے لیے راضی ہو گئی، کیوں؟ میں تو اب تمہارے پاس رکنا چاہتی ہوں، تم کو کیا چل مچی ہے میرے کو یہاں سے بھگانے کے لیے، تو وہ صرف اپنے پھٹے پھٹے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنی اندر سوچ بھی رہی تھی کہ کتنا ایک انسان تم کو ٹوٹ کے پیار کر سکتا ہے، کہ خود کی فیلنگز خود کی پیار ان کا کوئی مول ہی نہیں رہا اس کے پاس، وہ صرف تمہارے بھاوناؤں کو دام دے رہی ہے، تمہاری فیلنگز کو دام دے رہی ہے، تمہارے جو دکھ ہے وہ اس کو سہن نہیں ہو رہی ہے، تمہارے فیملی سے تمہارا ناتا ٹوٹ رہا ہے، یہ دیکھ کر وہ اپنا پیار کو وہ وسرجن کرنے میں تلی ہوئی ہے، وہ صرف یہی دیکھ کر وہ صرف من مگدھ ہو رہی تھی کہ اتنا اچھا انسان کو میں نے 5 سال توڑا، اور بہت ہی اس کا بھائی وہ خوش بھی ہو رہی تھی کہ مجھے اتنا اچھا انسان مل گیا، اب دکھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ 5 سال میں نے ایسے ہی گوا دیا، دیکھو 5 سال پہلے بھی اگر وہ سمجھ جاتی یا پھر چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتی تو آج جو ہوا وہ 5 سال پہلے ہو جاتی، پر 5 سال تو یہ میرے دل کے بہت قریب رہتی، میں اس کے پاس رہتی، اس کے ساتھ میرے اتنا زیادہ مومنٹس بنتے، اس کے ساتھ میں اتنی خوش رہتی کہ مجھے کبھی ریگریٹ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے اپنی فیملی کو چھوڑا، اور ابھی پھر سے آ کر یہ مجھے یہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنی فیملی کے پاس چلی جاؤں اس کو چھوڑ کے، کتنی اچھی دل کی شاید ہی ہوگی یہ، تو وہ صرف ودھی کو ہگ کر لیتی ہے، اور ہگ کر کے وہ رو رہی تھی کہ نہیں جانا مجھے تمہیں چھوڑ کر، میں تمہارے پاس رکنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں رہنا کسی اور کے پاس، مجھے نہیں جانا اپنے پاپا کے پاس، جو مجھے جب میری ان کی ضرورت تھی وہ تب میرے ہاتھوں کو ایسے جھٹکے کہ میں ان کی آس پاس پڑوس والے بھی نہیں ہوں، انہوں نے میرا ہاتھ کو ایسے چھوڑ دیا، مجھے نہیں جانا ان کے پاس، ابھی ان کو سچائی معلوم ہوئی تو وہ میرے پاس آ کے بھر رہے ہیں کہ
تم تو میری بیٹی ہو, تمہارے کندھے پہ ہماری فیملی کا عزت ہے, یہ ہے وہ ہے, تمہاری بیٹی میرے ناتن ہے, تمہاری جو عزت ہے اس سے میری عزت ہے, تم میری سر کا تاج ہو, میری پگڑی کا مان ہو. یہ کیا ہے بھائی؟ کب کہا تھا جب میں 2 سالوں سے چلا رہی تھی, چیخ چیخ کے تم لوگوں کو بول رہی تھی کہ میں ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتی, میں صرف اس کے پرتی سمرپت ہوں, تب تمہاری یہ سمان, یہ پگڑی, یہ جھوٹا دکھاوا, یہ پیار کہا تھا. تب تو سماج یہ بولے گا, سماج بولے گا کہ آپ ایسے کیسے اپنی یہ والی بیٹی کو گھر پہ لے آ سکتے ہو, اتنی بدچلن یہ لڑکی. تب تو آپ کو صرف یہی دیکھ رہے تھے. اب اتنا سہنے کے بعد جب مجھے ملا ہے کوئی جو مجھے پیار کرتا ہے, میری چیزوں کو نہیں دیکھتا, میرے کیریکٹر کو جسٹیفائی نہیں کرتا, اس کو چھوڑ کے میں آپ کے پاس آ جاؤں, تب تو میں نے ایسا ہوگا نا کہ بھگوان نے مجھے اپنی جھولی میں ڈال دے میری خوشیوں کو, اور میں اس کو اپنی پیروں سے ہی روند رہی ہوں کہ نہیں چاہیے بھگوان, میں تو اپنی وہ فینٹیسی میں ہی خوش ہوں. میرے پہ تو سماج حاوی ہے, میرے پہ تو میرے ماں باپ حاوی ہیں جو میری عزت نہیں کرتے تھے. میں ایسا تو نہیں کر سکتی نا, بھگوان کی پرساد ہے خوشیاں, اس کو میں اپنی دل سے لگا کے اس کو اپناتی ہوں, ان خوشیوں کو میں ایکسیپٹ کرتی ہوں. تو مجھے تمہارے پاس ہی رہنا ہے, تم ہو میری خوشی, اور مجھ سے زیادہ تو میری بیٹی تمہارے ساتھ جڑ چکی ہے. اس سے کیسے میں بولوں کہ تم نے جس کو اپنی بڑی منا ہے, جس کو تم اتنا زیادہ پیار کرتی ہو, میں اسی سے تم کو چھین لوں گی. یہ میں نہیں کر سکتی, بھلے وہ میرے ماں باپ میرے سماج کو دیکھ کر مجھ سے ان سے دور سکتے ہیں, پر میں نہیں کر سکتی. میں ان کی طرح اتنی چھوٹی دل لے کر نہیں گھومتی. اور وہ اس کو اتنا زیادہ کس کے حق کیے ہوئے تھی, ودی کی آنکھوں سے بھی پانی آ چکا تھا, کیونکہ بھائی یہ مومنٹ ہی اتنا ایموشنل تھا کہ وہ نہیں چاہتی تھی سومیہ کو کھونا, پر پھر بھی وہ بول رہی تھی کہ ٹھیک ہے تم چلی جاؤ, اور وہ صرف اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر ہی دبا کے رکھ رہی تھی کہ رک جا, تو بھائی رک جا, ابھی یہ جو چاہتی ہے اس کو میں کلیئر کر دوں. وہ جانا چاہتی ہے, میں اس کو جانے دینا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے جاؤ, تم فری ہو, تم جا سکتے ہو, تم کو پیار کرنے کے لیے تم ہی نہیں چاہیے مجھے. وہ ایسا اس کو شو کر رہی تھی, پر سومیہ نے اس کو ہگ کر کے اس کی جو باندھ اس نے بنایا تھا اس کی آنکھوں کی پانی کو اٹکانے میں, وہ باندھ ٹوٹ چکی تھی. وہ اور سہ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں خود کو سنبھال لوں گی, میں اپنے آپ کو روک لوں گی رونے سے. وہ کر ہی نہیں پا رہی تھی, اور وہ بھی رو رہی تھی, بہت زیادہ رو رہی تھی. اور جو سومیہ ہے وہ اس کو چھوڑ کے اس کی پورے فیسز میں اتنا زیادہ کسز کر رہے تھے کہ ایسا مان سکتے کہ وہ کھا ہی جائے گی کہ اتنی پیاری ہے تجھ کو تو میں اپنی اندر ہی سنبھال لوں گی, تجھے باہر رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, تو میرے اندر رہ, وہاں پر ہی تو سیف ہے, میرے دل پہ رہ, تو وہاں پر ہی تو سیف ہے, تو باہر کی دنیا میں تو سیف ہی نہیں ہے. اگر کسی نے تجھ کو دیکھ لیا تو وہ تو تجھے ایسے چھین کے لے جائے گا نا کہ وہ کیا ہوتا ہے نا کہ شیر کی منہ سے کھانے کو چھین کے لے جانا, وہ ہو جائے گا. وہاں پر جو سومیہ کی یہ والی حرکتیں دیکھ کر کہ وہ ایسے مان سکتے ہو کہ وہ اس کی فیس میں ایسا کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی کہ وہ کسز نہ کی ہو. ویدی کو اتنا ہنسی آ رہی تھی کہ اتنا زیادہ پاگلوں والی حرکتیں اس نے پہلی بار اس کے ساتھ کیا ہے, کہ اتنا زیادہ کیوں اتنا زیادہ پیار برسا رہی ہو تم. تو وہ پوچھتی بھی ہے بہت دیر بعد وہ دونوں شانت ہوتے ہیں, کہ دونوں کی ہی رونا دھونا جو ہے وہ شانت ہوتی ہے, تو تب وہ لوگ ایک دوسرے کو حق کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. ایسا مان سکتے ہو نا کہ دونوں کے اندر ہی وہ ہے کہ تم کھو نہ جاؤ مجھ سے, تم کہیں دور نہ ہو جاؤ مجھ سے, مجھے تم چاہیے, میں خوش رہوں اس کی وجہ ہی تم ہو, اور میری خوشی کے لیے تم کو میرے ساتھ رکنا ہے, میں تمہارے علاوہ خوش رہ ہی نہیں پاؤں گی. یہ وہ صرف اپنی حق کی
ہگ کر کے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ دیکھو تم میرے لیے کتنا ضروری ہو، مجھے صرف تم چاہیے، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ دونوں کی فیلنگس ہی سیم تھی، مجھے صرف تم چاہیے، اور دونوں ہی چپ تھے۔ ہاں، کیا ہی بتائے بھائی۔ اور کچھ دیر بعد جو ہے، جو ودھی ہے وہ پوچھتی ہے اس کو کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ گھر جانا ہے تو بول دو نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی۔ تم ایک بار صرف اپنی ہونٹوں سے نکالو تو کہ تم کو کیا چاہیے۔ تم تم صرف اپنی مجھے آرڈر کرو کہ ودھی تم میرے لیے یہ کر دو، میں مر جاؤں گی پر تمہاری جو وشز ہیں وہ پورا کر دوں گی میں۔ تو وہ بولتے ہیں نہیں، میرے وش بس یہی ہے کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو، میرے ہاتھوں کو تھامے رکھو، میرے ہاتھ کبھی نہ چھوڑو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تم سے۔ مجھے اگر تم کچھ نہ بھی دو تو بھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تمہاری پیار چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو ودھی جو ہے وہ اس کے سر کو سہلا رہی تھی، اور ایک دوسرے کو اتنا زور سے وہ نا ہگ کر کے کھڑے ہوئے تھے نا کہ چھوڑیں گے تو وہ کھو جائے گی اندھیرے میں، ایسا لگ رہا تھا۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ رو کیوں رہی ہو، یہ تو بتاؤ۔ تو وہ بولتے کہ بھابھی کا فون آیا تھا، بھابھی نے بولا کہ پاپا نے تمہارے گھر پہ فون کیا تھا اور تمہاری ممی کو انہوں نے یہ بول دیا ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ ہیں، اور تم مجھے فورس کر رہی ہو کہ تمہارے ساتھ رک رہی ہوں میں، اور تمہارے کہنے پہ میں اپنی جو گھر بار ہے وہ چھوڑ کے ابھی تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہوں، اور میرے بیٹی بھی تمہارے پاس، وہ غلط شلط جو بھی ہے وہ بول دیا ہے تمہاری ممی کو۔ اس کے بعد جو ودھی کے سر پہ ٹینشن ہوتی ہے نا کہ یہ کیا ہو گیا بھائی، ابھی تو اتنی دن لگا کے میں نے تنوترشا کو سمجھایا ہے، ابھی ممی تو سمجھنے والی بھی نہیں ہے، ان کو کیوں بتا دیا؟ تو وہ چیز اس کو سامنے نہیں ظاہر کرتی کہ اتنا زیادہ ٹینشن والی بات ہو چکی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی، وہ صرف سوچ رہی تھی اور تھوڑا سا چپ ہو چکی تھی، اتنا زیادہ جو بات کر رہی تھی تھوڑا بہت سومیا سے وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب تو سومیا تو سمجھ رہی تھی کیونکہ اس کو تو پتہ ہی ہے کہ تنوترشا اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں تو اس کا ممی پاپا کیا ہی ریئیکٹ کریں گے۔ اور جبکہ ترشنا سے پتہ بھی چلا ہے کہ اس کی مما کو پتہ ہے ساری چیز، تو اس کا مطلب اس کو لگ رہا تھا کہ اس کے پاپا کو نہیں پتہ شاید، تو وہی چیز وہ سوچ رہی ہے، اور دونوں ہی وہاں پر چپ کھڑے تھے۔ تو جو ودھی ہے وہ بولتی کہ تم ٹینشن مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا میں دیکھ لوں گی، تم اس چیز کا کوئی پریشر مت لو، ممی اگر تم کو کچھ بول دے تو پلیز میری طرف دیکھ کے چپ رہ جانا، کیونکہ ممی کو میں کبھی دکھی نہیں کر پاؤں گی، اور وہ مجھے بنا چاہے مجھے وہ پیار کرتی ہے، مجھ سے وہ کچھ نہیں چاہتی۔ تو ودھی جب بول رہی تھی نا تو سومیا اس کی منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے اور بولتی کہ تم اتنا زیادہ مت بولو، میری ہی غلطی ہے کہ میں نے آنٹی کو اتنا زیادہ ترسا لیا ہے تمہارے لیے، جو کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کتنا کم بات کر پاتی ہے اپنی مما پاپا سے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو شاید آج ان کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوتا، جو کہ اس کی وجہ سے ہی ایک دم بچپن سے کٹ آف ہو چکی تھی اس کی مما سے۔ کٹ آف تو نہیں بولیں گے پر ہاں دور تو رہتی تھی، کیونکہ سومیا کی وجہ سے ہی وہ چھوٹی سمے میں آ گئی تھی اس کے شہر میں، اور اس کی مما پاپا دوسرے شہر میں رہتے تھے، تو وہ چیز وہ سمجھتی بھی ہے۔ وہ بولتی ہے کہ میں کچھ نہیں بولوں گی آنٹی کو، اتنا تم مجھ پہ بھروسہ رکھ سکتی ہو، اور میں کیا بولوں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے بتا دینا، میں اب تم سے دور نہیں رہ پاؤں گی، یہ میری کمزوری بن چکی ہو تم، میں ساری کمزوریوں کو میں وہ کر لوں گی، کیا سنبھال لوں گی، پر تمہارے لیے میرا جو پیار ابھی ہے اس کو میں سنبھال کے بھی نہیں سنبھال سکتی، میں اتنا زیادہ ویک ہو چکی ہوں تمہارے پیار میں۔ تو وہ بھی دونوں ہی اتنا زیادہ ایموشنل تھے نا کہ ایک دوسرے کو فیلنگس کو کیسے وہ سنبھالے، کیسے ایک دوسرے کو سنبھالے، وہی وہ ان کی دماغ میں نہیں گھس رہے تھے۔ تو گائز ہم ملتے ہیں کل کی پارٹ میں، اور آج کی یہ پارٹ یہیں پر رکتے ہیں کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے۔
ایکچولی میرے وہ تھروٹ میں ابھی تھوڑا تھوڑا پین ہو رہا ہے کیونکہ 2 دن سے میں نے کوئی بات ہی نہیں کیا ہے بھائی، ہو جاتا ہے. تو ہاں ٹھیک ہے، چلو اب تک یہیں پر رکتے ہیں، ہم آگے دیکھیں گے کہ ان کے لائف میں کیا ہوتا ہے. اور ہاں گائز، آئی ایم ریئلی ویری سوری کہ جن لوگوں بھی میرے لیے لائک سبھی لوگوں میرے لیے وہ ویٹ کر رہے تھے. اور زیادہ تو پاکی جی سوری MST پاکی، مسمت پاکی سوری. آج آ گئی اسٹوری، ٹھیک ہے، انجوائے کرو. اور تھینک یو گائز ونس اگین، میرے 1K سبسکرائبر ہو گئے ہیں. تو چلو کنگریچولیشنس کرو مجھے، اور تم لوگوں کو میں کرتی ہوں کنگریچولیشنس گائز. تھینک یو، لو یو آل گائز. تب تک کے لیے اچھے بھلے رہو، کل ملیں گے. تو تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے.